بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین۔ معزز سامعین، ہم نے پچھلی نشست میں سراج الائمہ امام اعظم ابو حنیفہ نعمان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شخصیت، آپ کے مراحل تعلیم اور آپ کی فقہ حنفی کی تدوین کے لیے جد و جہد پر پچھلی نشست میں گفتگو کی۔ اسی سلسلہ گفتگو کو ہم آگے بڑھاتے ہوئے دوسری نشست میں آپ سے مخاطب ہیں۔ التماس کرتا ہوں کہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ جیسی عظیم شخصیت کے حوالے سے گفتگو کو سنجیدگی سے آپ سنیں گے تو ان کے علمی مقام و مرتبہ اور امت مسلمہ پر ان کے احسانات کا باب آپ کے ذہنوں میں روشن ہو جائے گا۔ تو زندہ قومیں اپنے محسنوں کو اور تاریخ کی نادر الوجود شخصیات کو ہمیشہ سنہری حروف میں یاد رکھتی ہیں اور آئندہ نسلوں تک ان کا تعارف منتقل کرتی رہتی ہیں۔ سامعین محترم، فقہ اسلامی میں امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ کو جو مقام حاصل ہوا وہ کسی اور کے حصے میں نہیں آیا۔ آپ نے فقہ اسلامی کی ترتیب و تدوین میں جو قابل فخر اور عظیم الشان خدمات انجام دی وہ محتاج بیان نہیں۔ فقہ حنفی کی بنیاد صحابی رسول حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فتاوی، خلیفہ راشد حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فیصلوں، قرآن و سنت سے ماخوذ صحابہ اکرام اور رضوان اللہ علیہم اور تابعین و فقہا کے فیصلوں اور فتاوی پر رکھی گئی ہے۔ امام اعظم ابو حنیفہ نعمان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنا فقہی مسلک اپنے اصحاب نامور فقہی فقہا کے درمیان مشاورت کے ذریعے مدون فرمایا۔ امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ کی قائم کردہ اس فقہی کمیٹی یا مجلس بحث و تحقیق کی تعداد 40 تاریخ میں بتائی گئی ہے۔ یہی اجتماعی اجتہاد اور شرائعیت فقہ حنفی کا امتیاز اور اس کی خصوصیت ہے، جس کی وجہ سے اسلامی دنیا کی اکثریت فقہ حنفی کی اتباع کرتی ہے اور پچھلے 1400 سال سے الحمدللہ عالم اسلام اور روئے ارض پر جہاں جہاں موجود ہے مسلمانوں کے 80% جو ہے نا افراد وہ فقہ حنفی کے ماننے والے ہیں۔ امام اعظم ابو حنیفہ کو تدوین فقہ اور اسلامی دستور کی باقاعدہ اولین تشکیل میں ایک دائی کی حیثیت حاصل ہے۔ ائمہ اسلام کے تمام فقہی ظہیروں میں صرف اور صرف فقہ حنفی کو یہ امتیاز حاصل ہے کہ وہ کسی شخصی رائے پر مبنی نہیں ہے، بلکہ 40 علماء کی جماعت شورائیت کی ترتیب دادا ہے۔ اور فقہ حنفی ایک مسلک ہے اور اس میں شک نہیں کہ فقہ حنفی کا اصل سرچشمہ وہ فقہی ذخیرہ ہے جو حضرت حماد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت ابراہیم نخعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پایا، مگر حضرت حماد کی شاگردی کے باوجود امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ دوسرے اساتذہ سے بھی استفادہ فرماتے رہے۔ حضرت حماد کی وفات کے بعد بھی حضرت ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے پڑھنے پڑھانے اور درس و تدریس کا سلسلہ منقطع نہیں کیا، بلکہ ہمیشہ اسلاف کے اس قول پر عمل کیا کہ جب تک آدمی طلب علم رکھتا ہے
تو وہ عالم رہتا ہے، اور جب اپنے علم کو عالم تصور کرنے لگتا ہے تو جاہل بن جاتا ہے۔ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ اپنی مجلس تدوین فقہ میں انتہائی غور و فکر کے بعد کوفہ میں قائم کی، کیونکہ کوفہ میں عربی اور عجمی تہذیبیں موجود تھیں۔ حضرت امام اعظم نے قسم قسم کے مسائل آپ کے سامنے زیر بحث آتے رہے، اٹھتے رہے۔ کوفہ میں اہل علم بھی بہت تھے، جبکہ عرب کے دوسرے شہروں کی تہذیب خالص عربی اور سادہ تھی۔ ایک قانون ساز کے لیے ضروری ہے کہ وہ دنیا کی تہذیبوں کا بنظر غائر مطالعہ کرے اور ان سے پیدا شدہ مسائل و ضروریات کے لیے معمولی باتوں کو بھی نظر انداز نہ کرے۔ امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فقہ کی تدوین کے لیے ایک مجلس شورا جو مجلس مباحثہ تھی مرتب فرمائی۔ امام صاحب نے اپنے مسلک کو مشورے پر رکھا اور مجلس سے کٹ کر فقہ کو اپنی ذات پر معکوف نہیں رکھا۔ آپ نے تدوین فقہ کے لیے اپنے ہزاروں شاگردوں میں سے 40 ماہر فن اشخاص اور نابغہ روزگار منتخب فرمائے۔ یہ سب وہ حضرات تھے جو خود اپنی ذات میں درجہ اجتہاد کو پہنچے ہوئے تھے، اور پھر ایک خصوصی مجلس قائم کی جو عمومی مجلس کے کام کو دوبارہ جانچتی۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی پوری زندگی قال اللہ وقال الرسول صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہوئے گزری۔ اپنے اعمال و اقوال میں انہوں نے اللہ کے احکام اور سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پابندی کو ہمیشہ مد نظر رکھا۔ یہی وجہ ہے کہ ہر دور کے علماء، محدثین اور اہل علم و دانش نے آپ کی جلالت علمی اور احتیاط کی شان کا اعتراف کیا ہے۔ امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ کا فقی ہونا تو روز روشن کی طرح آیا ہے۔ عوام و خاص میں سبھی آپ کو قانون اسلامی کے اولین مدون کی حیثیت سے جانتے ہیں۔ آج تک اسلامی ممالک میں بکثرت دیوانی و فوجداری مقدمات آپ کے اور آپ کے شاگردوں کے مرتب کردہ فقہ اسلامی کے مطابق انجام دیے جاتے ہیں۔ تاہم آپ کی علم حدیث سے وابستگی اور اس میں رسوخ عوام تو کجا خاص بھی اس سے ناواقف ہے۔ بعض نے تو صرف اتنا ہی کہہ دیا کہ آپ کو صرف 17 حدیثیں یاد تھی۔ یہ سب یا تو لاعلمی اور جہالت کی وجہ سے ہے یا سراسر عناد اور حسد ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ قرون اولیٰ میں فقیہ ہونے کے لیے علم حدیث میں اور رسوخ شرط اول تھی، کیونکہ قرآن کے بعد یہ فقہ کا دوسرا بڑا ماخذ ہے۔ علامہ ذہبی تراجم رجال پر گہری نظر رکھتے تھے۔ فرماتے ہیں امام صاحب نے طلب حدیث کے لیے مختلف راویوں سے ملنے کے لیے مختلف علاقوں کے بے شمار اسفار کیے، اور آپ نے مختلف اساتذہ سے ان کی خدمت میں پہنچ کر ان کے سامنے زانوئے تلمس طے کر کے بار بار استفادہ کیا، اور زیادہ تر حدیث کا ذخیرہ سو ہجری کے بعد جمع کیا۔ امام اعظم ابو حنیفہ نے جو زمانہ پایا، اس دور میں کسی کے علمی مرتبے کو جاننے کا ایک ذریعہ کثرت اساتذہ بھی تھا۔ ابو حفص الکبیر نے جب آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے گفتگو کی، اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اساتذہ اور شیوخ کی فہرست
تیار کی گئی تو 4000 سے زائد نکلے۔ صرف اس سے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث و فقہ کے اندر ذوق کا اندازہ بخوبی لگایا جا سکتا ہے۔ مسند امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ میں آپ کے بلا واسطہ شیوخ کی تعداد تقریباً 40 ہے، جن میں ایوب سختیانی، عامر بن شراحیل الشعبی، امام عمش، عطا بن ابی ربا، حسن بصری اور کئی دیگر اساتذہ سر فہرست ہیں۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فہم حدیث میں اپنے بعض اساتذہ سے بھی بہت آگے تھے۔ ایک مرتبہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے استاد حدیث سلیمان بن مہران العمش کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ استاد نے آپ سے کچھ علمی سوالات کیے، امام صاحب نے ان کے جوابات دیے۔ ہر سوال کے جواب میں امام عمش کہتے تھے کہ آپ ہی کی بیان کردہ حدیث سے رائے دے رہا ہوں۔ آخر میں امام عمش نے کہا کہ اے فقہا کی جماعت، آپ لوگ طبیب ہیں اور ہم دوا فروش ہیں۔ دوسرے موقع پر امام عمش نے امام ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شاگرد قاضی ابو یوسف سے پوچھا تھا کہ تمہارے استاد فقہ امام ابو حنیفہ نے یہ قول کیوں ترک کر دیا کہ باندی کی آزادی اس کے حق میں طلاق ہے؟ امام ابو یوسف نے جواب دیا، اس حدیث کی وجہ جو آپ نے ہمیں ابراہیم سے اور انہوں نے اسود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اور انہوں نے ام المومنین حضرت ام عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی ہے کہ بریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب آزادی حاصل ہوئی تو انہیں اختیار دیا گیا تھا۔ یہ جواب سن کر امام عمش نے کہا کہ ابو حنیفہ حدیث کے موقع و محل کو خوب اچھی طرح جانتے ہیں اور اس میں بڑا شعور رکھتے ہیں۔ صرف فہم حدیث ہی امام اعظم ابو حنیفہ کا امتیاز نہیں، بلکہ آپ حدیث کے مشکل ترین فن راویوں کے حوال سے بھی خوب واقفیت رکھتے تھے اور کئی راویوں پر آپ نے جرح و تعدیل بھی کی ہے۔ جیسے جسے علم فن نے تسلیم کیا ہے۔ امام صاحب کا مطمع نظر محدثین کے روایتی طرز پر محض حدیث کو جمع کرنا نہیں تھا، بلکہ ان حدیث سے مسائل کا استنباط کرنا آپ کی اولین ترجیح ہوتی تھی۔ ظاہر ہے ہر حدیث قابل استدلال نہیں ہوتی، اس لیے بعض حدیث کو آپ نے کسی نہ کسی وجہ سے ترک کر دیا، وہی وجوہ آپ کا منبع حدیث قرار پائی۔ ان وجوہ کو بعد والوں نے آپ کے فقہی مباحث کی روشنی میں بطور استقراء جمع کیا ہے۔ امام صاحب کے ہاں ثقہ راویوں کی مرسل حدیث مقبول ہے۔ امام صاحب خبر واحد کا اصول مسلمہ قرآن، حدیث، متواترہ، مشہورہ اور اجماع کے ساتھ موازنہ کرتے ہیں۔ اگر خبر واحد ان اصولوں کے موافق ہو تو مقبول، بصورت دیگر قابل استدلال نہیں۔ ایسی خبر واحد کا کتاب اللہ کے عام اور ظاہر سے موازنہ بھی کرتے ہیں۔ اگر خبر واحد اس کے موافق ہو تو قبول کرتے ہیں، ورنہ کتاب اللہ کو اس کی بنسبت کمی ہونے کی وجہ سے ترجیح دیتے ہیں۔ اگر خبر واحد راوی کے عمل کے مخالف ہو تو اس پر بھی عمل نہیں کرتے۔ اگر خبر واحد صحابہ اکرام اور تابعین اعظام کے متواتر عمل کے مخالف ہو تو اسے بھی قبول نہیں کرتے۔ اس کی مزید وضاحت شرح مسند ملا علی قاری میں موجود ہے۔ آپ محدث، فقیہ، مجتہد، اسلامی قانون کے مدون اول کی حیثیت سے تاریخ اسلام میں جانے جاتے ہیں۔ امت کا ہر طبقہ آپ کے فضائل و مناقب پر متفق ہے۔ آپ خوشحال و مالدار اور خاندان کے چشم و چراغ تھے۔ خاندانی طور پر شرافت آپ میں بھری ہوئی تھی۔
آپ ایک سیر چشم انسان تھے، دنیا میں علم کے علاوہ آپ کسی چیز کے بھی حریص نہیں تھے، آپ کا رہن سہن اور لوگوں سے میل جول انتہائی محتاط تھا، متانت و سنجیدگی، بہادری و فیاضی آپ کا طرح امتیاز رہا۔ ابو نعیم کا بیان ہے کہ امام صاحب خوب رو تھے، اچھا لباس زیب تن کرتے، عمدہ جوتے استعمال کرتے اور ہر کسی کے ساتھ ہمدردی و غمخواری کے ساتھ پیش آتے تھے۔ حضرت عبداللہ بن مبارک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ امام صاحب کی مجلس پروقار تھی، فقہا آپ کی مشاہبت اختیار کرتے تھے، آپ کے چہرے کے نقش و نگار خوبصورت تھے، اچھا کپڑا زیب تن کرتے۔ ایک مرتبہ ہم جامع مسجد میں تھے کہ سانپ امام صاحب کی گود میں آ گرا، سب لوگ ڈر کر بھاگ نکلے، آپ نے بغیر کسی خوف کے سانپ کو اپنے دامن سے جھاڑ دیا اور اپنی جگہ متانت سے بیٹھے رہے۔ بیان کیا جاتا ہے کہ امام اعظم ابو حنیفہ نے جس قدر فقہی مسائل اخذ کیے، ان کی کم و بیش تعداد 12,70,000 ہے۔ آپ اپنی زندگی میں 7,000 مرتبہ با اختلاف روایت آپ نے قرآن پاک ختم کیا اور 55 بار حج بیت اللہ کی سعادت حاصل کی۔ امام اعظم کے فقہی مسلک کی ابتدائی نشو و نما دارالعلم والفضلاء کوفے میں ہوئی۔ آپ کا فقہی مسلک فقہ حنفی ہے۔ عہد تدوین اور آغاز سے ہی اس مسلک کو عالمگیر شہرت حاصل ہو گئی، اور شہرت و تداول کا مقام یہ تھا کہ عالم اسلام کے کونے کونے میں اس کے پیروکار کثرت سے نظر آنے لگے۔ فقہ حنفی کو امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی ہی میں اور وفات کے صرف 8 برس بعد عملاً نفاذ کے مواقع میسر آ گئے، جس کی واضح ترین مثال امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ کے فقہی ترجمان اور معروف حنفی فقیہ اور آپ کے شاگرد رشید قاضی ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ کی ہے، جنہیں عہد عباسی کے نام پر خلفاء کے عہد خلافت میں قاضی القضاء یعنی چیف جسٹس کا منصب حاصل تھا، اور تمام اسلامی قلمرو میں قضاء کا تقرر انہی کے دائرہ اختیار میں ہوتا تھا۔ چنانچہ امام اعظم ابو حنیفہ نعمان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے 50 نامور تلامذہ عباسی عہد خلافت میں منصب قضاء پر فائز رہے۔ اس لحاظ سے فقہ حنفی کو تداول اور شہرت اور عملاً اشاعت کے مواقع حاصل رہے، اور وہ کسی اور فقہ یا مسلک کو حاصل نہ ہو سکے۔ تاریخ اسلام پر اگر ہم گہری نظر سے غور و فکر کریں تو ہم دیکھتے ہیں کہ عالم اسلام کے تمام خلفاء، امراء، سپہ سالار، چیف جسٹس اور بڑے بڑے نامور محقق، ان کی اکثریت بلکہ اللہ ماشاء اللہ سب حناف کے پیروکار تھے۔ امام اعظم ابو حنیفہ نے اپنا فقہی مسلک اپنے اصحاب اور نامور حنفی فقہاء کے درمیان مشاورت کے ذریعے مدون کیا تھا۔ وہ اپنی رائے پر قطعاً اصرار نہیں کرتے تھے، بلکہ مجلس بحث اور تحقیق میں پیش آمدہ مسائل پر غور کر کے شرکائے مجلس کی آراء سنتے اور اپنی آراء سناتے تھے۔ بعض اوقات یہ علمی مباحث 1 ماہ سے بھی زیادہ دنوں تک جاری رہتے، یہاں تک کہ کسی رائے پر اتفاق ہو جاتا اور امام ابو یوسف سے اسے قلم بند کر لیتے تھے۔ امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ کی قائم کردہ اس فقہی کمیٹی یا مجلس بحث و تحقیق کی تعداد 40 تھی۔ یہی اجتماعی اجتہاد اور شرعیت فقہ حنفی کا امتیاز اور اس کی خصوصیت ہے، جس کی وجہ سے اسلامی دنیا کی اکثریت اس کی اتباع کرتی ہے۔ قرآن و سنت نے دینی فقہی مسائل کے حل کے لیے شرعیت اور اجتماعیت کا جو حکم دیا، وہ دراصل امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے فقہی مکتب کی بنیاد اور فقہ حنفی کی نمایاں ترین خصوصیت ہے۔ سرور کونین
رحمۃ للعالمین، امام الانبیاء، سید المرسلین، خاتم النبیین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی قدر ہے کہ اگر علم ثریا کے پاس ہو تو فارس کے کچھ لوگ اسے حاصل کر لیں گے۔ اسی طرح سرکار دو عالم کی اس پیشگوئی کا مصداق عام طور پر علماء کرام نے امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قرار دیا ہے۔ حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ اپنے مکتوبات میں لکھتے ہیں کہ امام اعظم ابو حنیفہ اس حدیث کے حکم میں داخل ہیں۔ امام شافعی فرماتے ہیں کہ الناس ایال لابی حنیفہ فی الفقہ، بعد کے سب آنے والے فقہ میں ابو حنیفہ کے کوشاچی ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری امت میں ایک شخص پیدا ہوگا جس کا نام ابو حنیفہ ہوگا، وہ قیامت میں میری امت کا چراغ ہے۔ حضرت انس سے روایت ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری امت میں ایسا شخص پیدا ہوگا جسے نعمان کہا جائے گا اور اس کی کنیت ابو حنیفہ ہوگی، اور وہ اللہ تعالیٰ کے دین اور میری سنت کو زندہ کرے گا۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ آقا و مولا رحمت عالم نے فرمایا اگر دین آسمان کے پاس ہو تو یقیناً فارس کے کچھ لوگ اسے ضرور حاصل کریں گے۔ المعجم الکبیر۔ اسی مضمون پر مبنی مزید بھی کچھ روایات موجود ہیں جن میں محدثین، شارحین حدیث اور ائمہ فقہا کا نقطہ نظر کتابوں میں درج ہے۔ ہم انشاءاللہ اگلی نشست میں اس پہ کلام کریں گے۔ والسلام۔